فعلوا فاحش، وہ لوگ جب کسی بے حیائی یا گناہ کا ارتکاب کر اور ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے مسلمانوں، ان کا وتیرہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ان سے ایسی گڑبڑ، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کر اور اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا، اللہ سے پھر اپنے گناہ کی مغفرت، تو یہ گناہ کے بعد کوئی چھوٹا موٹا بندے سے کچھ بھی ہو، اس کے بعد دل میں اللہ کا خوف، اس کو ذکر اللہ سے تعبیر، وہ اللہ کا خوف محسوس کرتے، پہلے خوف محسوس کرتے ہیں اور پھر زبان سے استغفر کہ رب میں تو اسے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ذکر قلب، دل میں رب الجلال کی یاد۔ اور اس آیت کے تیسرے نمبر پر ذکر کا معنی ہے تذکرہ کر، ذکر بمعنی تذکرہ۔ تو قرآن مجید جلال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ کتاب ابراہیم، تذکرہ کی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں پر ذکر الہی نے، یہاں پر ذکر اس لحاظ سے الہی پہ لسانی، ایک شخصیت کا تذکرہ اللہ کروانا چاہتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو۔ اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام جب قید میں ساتھی رہا ہوا، کہا اذکرنی عند ربی، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے، یعنی میرا تذکرہ کر، میں نے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، تمہاری رہائی کی بتائی تھی پھانسی چڑھنے کے لحاظ سے، تو بادشاہ کے پاس اس وصف کا کہ میں خوابوں، اس بات کا تذکرہ۔ چوتھے نمبر ذکر بمعنی خبر ہے، ذکر بمعنی خبر۔ قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، ساتھ کہ کچھ وقت بعد میں اس کی خبر دوں وہ کون تھا، اور اس کے بارے میں معلومات ہیں جو ویسے ایک تاریخ کا موضوع، یہاں پر ذکرہ بمعنی خبرہ ہے۔ قل سأتلو علیکم، تم پر تلاوت کا کیا، من ذکر ذوالقرنین کے بارے میں خبر ہے، وہ تمہیں میں پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بارے میں باخبر کر۔ تو یہ سورہ کہف آیت نمبر 83 کے اندر ذکر خبر ہے۔ ایسے ہی 5ویں نمبر پر ذکر بمعنی واز ہے، واز ذکر کہتے قرآن میں سورہ انعام میں فلما نسوا ما ذکروا، جب بھول گئے اس جس کی وہ نصیحت کی، جس کا انہیں واز جو نبیوں کی طرف سے انہیں پڑھائی گئی، یہ ہے تذکیر، واز و نصیحت، پند و نصائح۔ انبیاء علیہ السلام یعنی ان قوموں کے نبی جو واز کیا تھا، جب وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب، ہم نے ان پر ہر شے کے، اس پر پہلے کہ یعنی یہ سمجھنا کہ فلاں کے بڑے خزانے ہیں، تو یہ اس کی کامیاب بھی، کچھ لوگوں کو رزق دیتا ہے عبادت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو نوازتا ہے ان کی غفلت، یہ استدراج ہوتا ہے کہ باغ ڈھیلی چھوڑی جاتی۔ ویسے تو اے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر تو ہم ان کے لیے خزانے کھول دے، یہ خزانے کھولنے ہیں انعام کے طور پر۔ اور ادھر فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به، جو انہیں سبق پڑھایا تھا جب وہ، تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دی۔ تو یہ اب نہیں ہے کہ رب نے ان کا بازو پکڑا ہوا ہے جو کہتے ہیں بانپ پھدی، بلکہ یہ رزق آزمائش ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ جو آج انہیں ڈھیلا چھوڑا گیا ہے، کل اسی پر ان کو عذاب ملنے۔ تو یہاں بھی دروازے کھولے گئے، لیکن اس پر یہ کھولنا دروازوں یہ رحمت نہیں بلکہ یہ زحمت ہے، اور ان کے لیے باعث عذاب ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اگرچہ دنیا میں یعنی جو رب کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پاس کتنے خزانے کیوں نہ ہوں، یہ خزانے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے پیغام کو جو دیا تھا اس وقت کی بات، تو ان بھولے ہوئوں کے لیے دروازے کھول، تو آج جو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رب کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی غریب صوفی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھ، لیکن یہ ساتھ والا شرابی ہے، اس کا تو کاشانہ ہے اور کٹیا ہے، تو یہ معیار نہیں اسلام میں۔ یعنی راضی اللہ کس پر ہے؟ وہ ان دلائل کی روشنی میں ہے کہ کٹیا والے کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ اس کا نہیں، جو باغی ہے اس کو جو ملا ہے وہ اس نتیجے میں ہے کہ وہ بھول چکا ہے، اور اس کو پھر رب نے اس کی باغ ڈھیلی چھوڑی ہے کہ کہاں تک تو جاتا ہے، اور پھر وہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی۔ آیت کے اگلے حصے میں اس کا، تو یہاں پر جو لفظ ذکر ہے وہ
واز نصیحت اور درس اور پیغام حق، اس کے معنی میں۔ چھٹے نمبر پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں سورہ صافات میں ہے فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والی ہیں۔ کس کی؟ ذکر، وحی، وحی کی، چونکہ فرشتے بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں عربی گرامر، تو ذکر یعنی وحی کو پڑھنے والے فرشتے، تو یہاں پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں۔ ساتویں نمبر پر لفظ ذکر سے مراد ہے قرآن، تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 50 ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف، هَذَا ذِكْرٌ مبارک، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ذکر مبارک ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کو ذکر کہا گیا۔ آٹھویں نمبر پر ذکر سے مراد اہل تورات، خود ذکر سے تورات، انجیل، صحائف۔ تو جس وقت جلال نے سورہ نحل فرمایا آیت نمبر 40 ہے، تصور کرو جب قرآن اترا تھا اور ڈائریکٹ پہلے مخاطب یعنی اس وقت معاشرے میں صحابہ کے علاوہ مختلف سوالوں کے جواب دیے، سمجھایا جا، پہلے لوگ مکہ مکرمہ جن کو بھی دعوت دی، مشرکین کو اس وقت یہ خطاب تھا کہ ہماری باتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اہل ذکر سے پوچھ۔ اہل ذکر یعنی جو پہلے اس معاشرے میں یہود موجود، نصارہ موجود، جن کے پاس تورات ہے، جن کے پاس انجیل ہے، زبور ہے، تو ان سے تم سوال کر لو۔ اب آج ہم تقریر کرتے ہوئے جب بتاتے تو ظاہر ہے کہ اب اہل ذکر علماء ہیں، صوفیاء ہیں، کہ ان سے پوچھ، تمہارے پاس موضوع سوال تم کرنا ہے۔ اور اس وقت اولین جو اس کا معنی تھا وہ اہل ذکر کتاب والے تھے، وہ کتاب جو تورات تھی، زبور تھی اور انجیل، ان کو تم لا تعلمون، اگر تم اہل ذکر سے۔ 9 نمبر پر ذکر بمانا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ، یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی قوم کے۔ دنیا بھر کی اقوام اپنی بولی جدا ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوں گے کہ اسے بولی میں ہی، تو یہ اور کسی لینگویج کا شرف نہیں، یہ اسی عربی کا شرف۔ تو فرمایا میرے محبوب یہ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قوم ہے قریش، یعنی قریش کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کی بولی میں رب کا آخری پیغام آیا، تو یہ بہت بڑا ان کی قوم کے لیے شرف ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ کتاب آپ پہ نازل ہوئی کہ جس کے بعد پھر کسی کتاب کی گنجائش باقی نہیں، اور اللہ کا آخری پیغام وہی قرآن مجید ہے۔ تو یہاں شرف کے معنی میں اس کو استعمال کی۔ 10ویں نمبر پر اطاعت کے معنی میں جو ہم آیت عمومی طور پر پڑھتے ہیں، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اکثر یہی معنی کرتے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ اس طرح میں نے کہا کہ معنی اب جدا جدا ہیں، یہاں ذکر کی گنجائش باقی ہے۔ تو یہاں پر جو اولین عربی تفسیریں ان میں ہے اس کا معنی اطیع اغفر لک، تم میری اطاعت کرو میں تمہیں بخش دوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میری اطاعت کرو میں تمہیں بخش دوں۔ تو یہاں پر ذکر بمانا اطاعت ہے کہ تم میری فرما برداری کرو، میری احکام مانو تو میں تمہیں بخش دوں۔ 11ویں نمبر پر ذکر بمانا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی مشرکین مکہ کو خطاب کر، وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوا عجبتم، کیا یہ تمہیں عجیب لگا، ان جاءکم من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بیان آیا، یہ تمہیں عجیب لگا۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں جو لفظ ذکر ہے بیان کے معنی کے 12واں معنی ذکر کا معنی ہے پنجگانہ نماز۔ اللہ تعالیٰ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وہ حالات جب جنگ ہو تو اس وقت کیسے نماز، اور خوف جس کو امن ہو پھر کیسے پڑھنی، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کے ماحول میں آ جا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اس ماحول میں اس طرح پہلے تم 5 نمازیں پڑھتے اب اسی طرح 5 ادا کرو، یعنی وہ جو تھا کہ امام ایک صف کو پڑھائے وہ چلی جائے اور دوسرے کھڑے ہوں اور وہ پہلی صف ڈیوٹی دے، پیرا دے، تو یہاں اب فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا، تو یہاں فَاذْكُرُوا اللہ سے مراد صلاۃ ہے، صلاۃ پنجگانہ، کہ یہ تم ادا کر۔ 13ویں نمبر پر ذکر سے مراد ہے صلاۃ، جس طرح خالق کائنات جل جلالہ سورہ جمعہ میں فرماتا کیا کہتا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع چھوڑ، تو یہاں
کون سے ذکر کی طرف آ جاؤ؟ یہ ہے جمعے کا خود جمعے کی نماز بالکل. تو یہاں پر ہے لفظ ذکر ہی، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ ہے نماز جمعہ. ایسے ہی 14ویں نمبر ذکر جو ہے وہ نماز عصر کے معنی میں. تو قرآن مجید میں سورہ صاد میں انی احببت الخیر انزی رب، مجھے میں نے محبت خیر اور اس کی وجہ سے ان ذکر ربی، میری عصر کی نماز رہ گئی. تو ذکر ربی مراد یہاں اور کوئی چیز سوائے نماز عصر جو تذکرہ وہاں پر پہلے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے قرآن مجید. اس کے بعد 5ویں نمبر ذکر سے مراد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ہر معنی ہے اس پر آگے تقریر میں تو صرف اب ایک معنی آیت اور معنی گزر رہا ہوں. سورہ طلاق میں آیت نمبر 10 اور 11 اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل. ذکر کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے رسولا، یعنی یہ ہے آیت میں لفظ کا معنی خود بیان کر. جس طرح ہم لفظ ایک بول تو ساتھ اس کا مترادف یا اس کی مراد بول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جو ذکر ہے اس سے مراد میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کہ اللہ نے انہیں تمہارے پاس بھیجا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر تا پا وہ خود ہی ذکر ہیں اور آگے ذاکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیمات ہیں ہر حالت کی. لعمرو کا پھر پوری عمر کی قسم ہے. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ذات کو ہی رب ذوالجلال نے لفظ ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن مجید میں پہلے آپ کو ذکر کہہ کے پھر تفسیر بیان کر دی کہ اس ذکر کا معنی اور نہیں. اے قریش مکہ اور اس وقت جو مسلمان ہو چکے ہو، تمہاری طرف اللہ نے ذکر یعنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ جو آیات ہیں ان میں اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کا برا تذکرہ کر، باقی سب اس میں مشترک ہے کہ خیر والی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو سورہ انبیاء ہے اس کی آیت نمبر 60، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تابڑ توڑ تقریریں کر رہے تھے بتوں کے خلاف اور معاشرے بت پرست، اور وہ اس سے واقف تھے کہ یہ بندہ ہمارے کو اور بت پرستوں شدید تنقید کرتا ہے. تو وہ میلے پہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلاڑا، یہ سب قرآن میں ذکر ہے. تو جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ ہمارے تو بت جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے کندھے پہ کلاڑا ہے، ڈھونڈنے لگے کہ یہ کیا کام کس نے. تو یہاں اللہ فرماتا قالوا نے کہا، بت پرستوں اپنے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر انہیں کہا سمعنا فتى یقال له، کہ ہمارے معاشرے میں ایک بندہ جو زبانی طور پر پہلے ان کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آج یہ اسی کا کام، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا. یقال له ابراہیم. لفظ کیا انہوں نے بولے؟ سمعنا فتى، ایک نوجوان ہے ہم نے سنا، یذکرہم، وہ بتوں کو برا بھلا کہتا، یعنی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بات ہو بتوں کی. تو اب کیا یہاں ذکر کا وہ معنی ہوگا جو ذکر الہی کا معنی ہے؟ تو ان بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم ان کے خلاف بولتے، ان کی تذلیل کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے اور ان کو ان کی برائی کرتے تھے، انہیں برا کہتے تھے. اب ہے لفظ ذکر مگر مراد کیا ہے؟ برا کہنا. کتنا زمین و آسمان فرق ہے. دوسری طرف لفظ ذکر ہے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا. اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بت پرستوں نے کہا کہ وہ وہی مخالف جو پہلے زبان سے ان کو برا کہتا تھا، آج پھر اسی نے کلاڑا پکڑا اور اسی نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو ابراہیم کہا جاتا. تو یہاں پر اب تراجم میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو بتوں کو ان کو جو برا کہنے والا تھا، اور اس کے سوا ترجمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستائش نہیں کر درجہ مذمت کرتے. تو اب اس کو دیکھ کر پھر اس کا ذکر کا معنی کرنا ہوگا. تو یہ 16 معنی جو ان میں پھر آگے یہ ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں جب ان کا تذکرہ ہے تو مثلا اللہ کا ذکر، اس سے قرآن کے مطابق سورہ جمعہ میں ہے آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا راز ہر کوئی پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال مطلق ذکر جو ہے یا مقید ذکر، ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ یہی لفظ ذکر بول کر مثلا صبح و شام کا ذکر، اس کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کی، اور ساتھ بکرتوں و اصیلا، اور دوسری طرف مطلقاً کسی وقت کا، اس کے لیے لفظ ذکر ہی صبح و شام کے لحاظ سے یا ہر وقت کے استعمال کی۔ پھر یہ ہے کہ ذکر کس چیز کا علاج ہے، ذکر سے کس بیماری کا علاج ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید برہان، ذکر کرو ولا تکن من الغافل، غافل نہ بنو، غافلوں میں سے تمہارا شمار نہ ہو۔ تو جو چیز بندے کو غافلوں کی لسٹ سے نکالتی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان اس انداز میں اس کو بیان کی۔ ایسے ہی ہر بندہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 ہے کہ انسان جو ہے، بالخصوص جو سورہ منافقین کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ، یعنی مال رکھنا، مال ہونا کبھی نہیں، ایسے اولاد ہونا فضل الہی ہے، لیکن یہ چیزیں تمہیں ذکر الہی سے نہ روکیں اور ان کی وجہ سے تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جو اہل و عیال میں ہی مگن ہے اور اپنے مال اور کاروبار میں ہی مگن ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، منع کیا کہ اولاد اور اموال میں لہو میں نہ پڑ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اور اگر تم لہو میں پڑ گئے، اولاد اور مال کی وجہ سے ذکر تم نے چھوڑ دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہ کامیابی والے نہیں۔ کامیابی والے وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ذاکرین اور ذاکرات بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کا انعام بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، جس آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات، یہ طویل آیت ہے، آگے جا کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مومن جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور وہ مومنات جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتی ہیں۔ عمومی طور پر تو مذکر میں ہی مؤنث کو شامل کیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ صیغہ مذکر کا ہے مگر حکم عورتوں کو بھی ساتھ ہی ہے کہ نماز قائم کر، تو یہاں پر عورتوں کا علیحدہ صیغے میں ذکر کیا، وہ ہے والذاکرات، مذکر ہیں ذاکرین، اور ذاکرات یعنی وہ مومنات جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی، یعنی ماضی میں وہ تیار کر چکا ہے، وہ ماضی جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے کا ماضی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، چونکہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور اس نے جنت کو پیدا کر رکھا ہے، اور جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی ان کے لیے تیار کر رکھا۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر نماز کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے مخاطب، اور خصوصی طور پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب تھا کہ میرے ذکر کی ویسے تو کئی صورتیں ہیں، یعنی ہزاروں طریقوں سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا، لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر وہ ہے جو بشکل نماز کیا جائے۔ آقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کی غرض کے لیے نماز پڑھو، یعنی نماز کی جو شیپ ہے، حیت ہے، رکوع اور سجدہ ہے، قیام اور قعدہ ہے، یعنی ان میں جو کیا ہوا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین ہے اذکار میں سے، کہ اس حالت میں قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور قعدہ کرتے ہوئے، یہ جو اس سب میں اللہ کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ مجموعہ اذکار نماز ہے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نماز کی تو ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وام جو آج کچھ لوگوں کو پڑھا اور انہوں نے نماز ترک کی اور دیگر دھمالوں کو ذکر کہنے لگے، یا کوئی
اور کسی شکل کو کہ جو بعض شکلیں تو خلاف شریعت بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز یہ فرض ذکر ہے، باقی مستحبات ہیں اور وہ سارے جائز ہیں، جس طریقے سے بھی حدیث میں مختلف اذکار کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں مختلف اذکار کا ذکر ہے، لیکن مین یہ ہے کہ ذکر کی مقصد کے لیے، ذکر کی خاطر کہ میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ فرض ذکر جو ہے یہ پورا کرے، چونکہ فرائض کے بعد پھر نفل کا ثواب ملے، تو سارے نفلی ذکر یا ہلکا ذکر وہ بعد میں ہے، اور اس سے پہلے ذکر کی خاطر نماز ہے، اور یہ جو حالتیں ہیں اس کی وہ اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور نماز کے اندر مختلف حالتوں میں سارا ذکر ہی ہے، اور پھر ٹائم وہ ہے جو رب ذوالجلال پہلے صرف نبیوں کو ملاقات کا دیتا تھا۔ یہ ہمارا جو 5 نمازوں کا وقت ہے، پہلے کسی امت کا یہ وقت نہیں تھا، بلکہ نبیوں کے اللہ سے ہم کلام ہونے، تو اللہ نے سرکار کے صدقے ہمیں امت کو بھی ان کے اندر تو خصوصی طور پر رب ذوالجلال کا ذکر کر۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تو تھا پہلے نماز کے لحاظ سے کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، دوسرا فرما والا ذکر اللہ اکبر، آگے مضاف الیہ محذوف ہے، من کل شے، کہ اللہ کا ذکر ہر شے سے بڑا ہے، والا ذکر اللہ اکبر، ہر چیز سے، ایک تو خود اللہ اکبر ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، لیکن یہاں کا والا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہر شے سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اذکار کا سردار ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اب وہ جو تسبیح لے کے نماز کے بعد ہم بیٹھ جاتے، اتنا پڑھ کے اٹھنا ہے یا یہ سارے بیٹھ جاؤ پڑھو، بعض جگہ وہ مختلف شمارے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے اندر، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں قضا بمعنی ادا ہے کہ جب تم نماز کو ادا کر لو، یعنی یہ ادائیگی کے معنی میں، یہ نہیں کہ جب تم نماز قضا کر لو وقت پہ نہ پڑھو، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ نماز کی ادائیگی جو وقت پر تم کی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب فا مرتب ہو رہا ہے نماز پر، نماز تو پوری ہو گئی، وہ بھی اگرچہ ذکر تھا، اقیم الصلاۃ، کثرت ذکر اللہ کو پسند ہے، تو فرمایا جس وقت تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فرمایا فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی اللہ کا تم ذکر کرو، لیٹے ہوئے بھی۔ پھر اس میں مختلف دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں، اور ہمارے مشائخ نے بالخصوص حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مریدین کو تلقین کرتے تھے اس میں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر دائیں بازو پہ سر رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جانا، تو پھر فرض پڑھنا، تو یہ یعنی سنتوں کے بعد اس جہت سے لیٹنا اور قبلے کی طرف منہ رکھنا اور کچھ دیر کے لیے اس حالت میں ذکر کرنا، اور اس کے بعد پھر اٹھ کے فرض جو ہیں ان کی جماعت میں شامل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی، اور وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے جو تمہارے پہلو ہیں ہر ایک کا پہلو اس پر لیٹ کر بھی تم اللہ تبارک و کا ذکر۔ اب نماز جنازہ کے لحاظ سے جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو وہاں پر جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے، جبکہ جنازے کے اندر بھی دعا ہے، تو وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ تم جب نماز جنازہ پڑھ لو تو اب اس کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جھگڑتے ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، دعا اندر جو مانگی ہے تو اب دعا باہر کیوں مانگتے؟ اب ادھر قرآن میں ہے پہلے تو نماز خود ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پڑھ لو تو پھر ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ اب یہاں قیاما وقعودا والا وہ ذکر نہیں جو اندر ہوا ہے، ورنہ پھر نماز کے اندر کوئی لیٹنے والا بھی علی جنوبکم جس کا تذکرہ ہے، تو یہ نماز کے بعد یعنی یہ زیادہ نہیں ہو جاتا کہ فضول ہو جائے گا، تو اس واسطے بندے کے لیے جتنی بھی دعا مانگی جائے وہ اچھی ہے، یعنی اندر بھی جنازے کے لیے وہ دعائیں ہیں جو ایک تکبیر کے بعد جو آخری ہے، آخری سے پہلے کی،
تو وہاں دو تکبیروں کے درمیان جو وہ خصوصی طور پر اس میت کے لیے دعائیں ہیں اور وہ بہت سی ہیں، اس واسطے وہ حصہ لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو وہ ساری دعائیں جو حدیث میں یاد ہوں تو امام جنازہ پڑھانے والا تو وہ ساری پڑھے تو میت کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اور بعد میں جو ہے وہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، وہ جو مانگی گئی بات میں وہ رائگاں نہیں جائے گی، اس کی مثال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ جس طرح ذکر کے بعد ذکر بھی قرآن کا حکم ہے، تو دعا کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ رائگاں نہیں بلکہ اس پر بھی رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں چونکہ نظام پورا زندگی کا دیا ہے، تو ذکر اور اس کے بعد کسب حلال، ذکر اور اس کے بعد رزق حلال، کاروبار حیات، اس کا حکم بھی دیا، صرف جائز ہی نہیں قرار دیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، دوسری جگہ تھا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، وہ سورہ بقرہ میں پڑھا اور سورہ نساء میں جو پڑھا وہ تھا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ۔ آئیے سورہ جمعہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، جمعے کی نماز، یہاں الصلاۃ میں الف لام عہد خارجی کا ہے، معین نماز یعنی جمعہ، تو کیا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، کیا کرو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ اسلام میں رزق حلال کو بھی فضل خداوندی کہا گیا، اس کی جد و جہد، اس کی کوشش، یعنی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ انعام دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم فضل خدا تلاش کرو، یہ اسلام کی برکت ہے کہ دوسروں کا کسی وقت نکلنا جن کو اسلام میسر نہیں، وہ ان کی دنیا داری ہے، اور جو ہم جمعہ پڑھ کے دکانیں کھول لیں یا کسب حلال کے لیے کھیتوں میں چلے جائیں یا اور کسی جگہ، تو یہ دنیا داری بھی ہے، جنت کی تیاری بھی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں جو کچھ پہلے کیا وہ بھی فضل ہی تھا، یعنی نماز بھی یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا یہ ہے مسلمانوں کی پانچوں گھی میں ہے، ادھر بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سارا فضل ہے، اور اس کے فضل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بعد والے کے فضل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اگر وہ کاروبار شرعی طور پر حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ذکر کرنے والے ہیں رب ذوالجلال نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد